سفر المظفر کا ماہ مبارک ہے اور یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے متعلق ہمارے ہاں بہت سارے خیالات پائے جاتے ہیں، توہمات پائے جاتے ہیں، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ماضی قریب کی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے تو اس کے کچھ اثرات آ گئے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ پرانی بات ہے۔ دور جاہلیت میں بھی سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ گزشتہ سال سفر کے پہلے جمعہ میں اس پر بات ہوئی تھی، آج کچھ اور باتیں عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا عدوى ولا حامہ ولا سفر، یعنی کوئی بیماری اڑ کر لگنے والی نہیں ہے، نہ کوئی حامہ ہے، یعنی الو جو ہے یہ بھی منحوس نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کوئی چیز ہے، مطلب سفر کے مہینہ میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے اس حدیث کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو ایمان والے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ حضور کا ارشاد سامنے آ گیا، سفر میں نحوست نہیں ہے تو بس دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہیں ہے نحوست اس میں۔ تو ایک تو اہم بات یہ ہے کہ سفر کے مہینہ میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں نا جو روٹین کا کام کرتے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑتے، لیکن روٹین کا کام کرنے والے نیا کام نہیں کرتے، اس ماہ میں نیا سودا نہیں کرتے، نئی ڈیل نہیں کرتے۔ اور جو انویسٹر ہیں جو پلاٹ خریدتے ہیں یا مکانات خریدتے ہیں، وہ تو بالکل نکلتے ہی نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ، جو کہتے ہیں نہیں اس ماہ میں نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ توہمات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کا اس پر یقین ہونا چاہیے، اس میں یقین جو ہے وہ متزلزل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ لینا کہ فلاں چیز کی نحوست ہے، فلاں چیز منحوس ہے، یا کسی چیز سے بدشگونی مراد لے لینا، یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کے خلاف ہے۔ جب ہمارا تقدیر پر یقین ہے، دیکھیں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں وہ ایک دعا پڑھائی جاتی تھی، یہ ایمان مجمل ہے، یہ ایمان مفصل ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ان چیزوں پر مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، من القدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو قلم قدرت نے لکھا ہے تو ہو رہا ہے، اگر کچھ نقصان ہوا ہے تو یہ بھی آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، تو قلم قدرت کے لکھنے سے ہوا ہے۔ کسی ظاہری معاملے کی وجہ سے، یا کسی مہینے کے آنے کی وجہ سے، یا کسی دن کے آنے کی وجہ سے، یا کسی جانور کے گزرنے کی وجہ سے کوئی خرابی نہیں آئی۔ اس لیے جب ہمارا تقدیر پر یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، تو پھر نہ تو سفر کا مہینہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، نہ کالی بلی ہمارا راستہ کاٹ کر نقصان دے سکتی ہے، نہ کوا بول کر نقصان دے سکتا ہے، اور نہ ہی الو بول کر کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ ایک تو یہ ذہن پختہ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں میں نحوست نہیں ہے۔ منحوس چیزیں ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں اس پر، لیکن یہ چیزیں دن، جگہ، مقام، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی، وہ منحوس نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں بدشگونی ہو، پہلی بات یہ کہ یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر کسی چیز کے بارے میں بدشگونی ہو تو اس کو اپنے ذہن سے اتار پھینکنا ہم پہ لازم ہے،
کسی شے کے بارے میں بدشگونی دل میں آئی، اس بدشگونی کی رعایت کرتے ہوئے کام سے رک جانا، اس کا مطلب اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جا رہے تھے، طے ہوا تھا، کسی پارٹی سے بات ہو گئی بھائی صبح ڈیل کریں گے، فائنل صبح کریں گے، صبح نکلے جناب راستے سے بلی آ گئی، نہیں یار آپ مڑ جاؤ، یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا معاملہ صبح صبح نقصان دہ ہو گیا، صبح صبح کوئی نقصان دہ معاملہ ہو گیا، کوئی جھگڑا کسی کا دیکھ لیا، کوئی ناپسندیدہ شخصیت کو دیکھ لیا، تو ذہن میں تصور کر لیا بھئی یہ ٹھیک آغاز نہیں ہو رہا، بدشگونی یہ نہیں لینی چاہیے۔ کچھ باتیں صوفیاء نے لکھی ہوتی ہیں، واقعات، اور مسئلہ سمجھانے کے لیے بڑی آسان چیز ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت جا رہے تھے شکار کے لیے، محل سے نکلے خرامہ خرامہ، سج دھج کے ساتھ پورا لاؤ لشکر ہے۔ راستے میں ایک شخص سامنے آیا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، کانا ایک شخص تھا۔ اس کو دیکھا تو سخت برا لگا بادشاہ کو، اور اس نے کہا یہ منحوس آج میرے راستے میں کیوں آیا؟ اس کو پتہ نہیں بادشاہ کی سواری گزرنے لگی، آج میں نے صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا اس کو رسیوں سے جکڑ کے باندھ دو، واپسی پر اس کو دیکھوں گا۔ اب اس کو رسیوں سے باندھ دیا غریب کو۔ بادشاہ گیا، شکار کیا، خوب شکار کیا، خوب جانور پرندے ہاتھ آئے، اور بڑی خوشی سے واپس آیا۔ راستے میں دیکھا وہی پڑا ہوا ہے، اس کو باندھا ہوا ہے بیچارے کو رسیوں کے ساتھ۔ اس نے جب بادشاہ کو گزرتے ہوئے دیکھا تو زور سے نعرہ لگایا، بادشاہ سلامت، منحوس میں ہوں یا آپ ہیں؟ اب بادشاہ شاید توجہ نہ کرتا اس کی طرف، جب اس نے یہ نعرہ لگایا نا تو بادشاہ متوجہ، پکڑ کے لاؤ اس کو میرے پاس، کیا بکواس کی تم نے؟ بادشاہ سلامت، میں نے پوچھا منحوس میں ہوں یا آپ ہیں؟ اس نے کہا کیا مطلب تیرے سوال کا؟ اس نے کہا جی صبح صبح آپ نے میرا چہرہ دیکھا، اتنا بہترین شکار کر کے آئے، اتنا شاندار آپ کا دن گزرا، اور خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں، اور میں نے بھی آپ کا چہرہ دیکھا، اور صبح سے رسی میں جکڑا ہوا دھوپ میں سڑ رہا ہوں، اب بتائیں منحوس آپ ہیں یا میں ہوں؟ کہا اس کو چھوڑ دو، اس کی بات کا جواب نہیں ہے میرے پاس، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم تصور کر لیتے ہیں جی وہ لڑکی جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے، جب سے نئی بہو آئی ہے، ہمارے گھر میں تو لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، ایسی منحوس آئی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ ارے کہتے ہوئے سوچا تو کرو، اپنی بھی تو بیٹیاں ہیں، اپنی بھی تو بہنیں ہیں، وہ والدین نے کس محبت سے پالا، ایک ننھے وجود کو یہاں تک پہنچایا، اس کو پڑھایا، تربیت کی، اور بوڑھے باپ نے کیسے جھکی کمر سے اس کو رخصت کیا، اور تمہارے گھر کے معاملات اگر ٹھیک نہیں، سارا ملبہ اسی پر ڈال دیا تم نے۔ تو یہ وہ خیال ہے جو دور جاہلیت سے اب تک چلا آ رہا ہے، ایسا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی شے تمہیں ایسی نظر آ رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اس سے بدشگونی ہوگی، اس کے خلاف کرو، اس کی مخالفت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بدشگونی دیکھے، کسی چیز میں بدشگونی محسوس کرے، وہ بدشگونی نہ لے۔ بلی دیکھ لی ہے نا، یا صبح صبح کسی ایسے شخص کا چہرہ دیکھ لیا جو پسند نہیں ہے، اب اس کو آپ نے برا شگون سمجھ لیا، دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، مجھے آج یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اب دل میں یہ بات بیٹھے نا تو اس کے خلاف کرو، ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ بلی میرے رب کے فضل کو روک نہیں سکتی، یہ منحوس پرندہ جس کو میں نے منحوس سمجھا ہے میرے رب کے فضل کو روک نہیں سکتا، اس کے خلاف کرنے کا حکم ہے، جو اس کے خلاف نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، بلکہ ایک مقام پر فرمایا وہ شرک کر رہا ہے، جس نے بدشگونی کی رعایت کی، کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آیا، اس نے سمجھا یہ منحوس ہے، اور اس نے کہا چلو اب میں یہ احتیاط کرتا ہوں، آج میں یہ کاروبار نہیں کرتا، آج یہ میں بڑی ڈیل نہیں کرتا، تو اس نے اس کو مؤثر سمجھ لیا نا، اس نے اس جانور کو، پرندے کو یا کسی شخصیت کو اس نے مؤثر سمجھ لیا کہ اس کے اثر کی وجہ سے مجھے رب کا فضل نہیں ملے گا، تو اس نے اس کو اللہ کا شریک قرار دے دیا۔
یہ جس کو ہم نے معمولی سمجھا تھا، دیکھیے بات کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، برا شگون اس پر ہے جس نے بدشگونی لی۔ برا شگون اس پر ہے جس نے بدشگونی لی، یعنی جو اس نے سمجھا تھا کہ یہ منحوس ہے، اس نے اس کا اعتبار کر کے اللہ کے فضل کی طرف قدم نہیں بڑھائے، رزق حلال کے لیے کوشش نہیں کی، جو برکت والا کام تھا وہ نہیں کیا، اس کو نقصان ہوگا۔ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے ہوئے اگر کسی کو بدشگونی محسوس ہو تو اس کا علاج بھی آپ نے عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بدشگونی سے کسی کام کو روکے تو اس نے شرک کیا، اب اس کو چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کرے، اور وہ کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سکھائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تیری فعل فعل ہے اور تیری ہی خیر خیر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس دعا میں یہ وہ جو ذہن میں خیال آیا تھا اس کو گناہ کہا، اور پھر اس کو رد کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں منحوس ہوتا کیا ہے۔ شروع میں ہم نے عادی پڑھی، اس کا بھی معنی سمجھتے ہیں، منحوس کیا چیز ہوتی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدمی کی سب سے مبارک اور سب سے منحوس چیز وہ ہے جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان۔ سب سے مبارک بھی یہ ہے، اس سے اچھا بولتے رہیں گے تو فائدہ ہوتا رہے گا، لوگوں کے نفع کی باتیں بتاتے رہیں گے، جو جو اچھا کرتے رہیں گے ثواب ہوتا رہے گا۔ میٹھا بول بڑا اکثیر ہندا، بڑا مشہور جملہ ہے صوفیاء کا، تو یہ مبارک ترین ہے اگر اس کو صحیح استعمال کریں، اور اگر اس کو غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ منحوس ہے۔ اب منحوس یہ ذاتی طور پر نہیں تھی، اس کا غلط استعمال اس کو منحوس بنا گیا۔ تو برا عمل جو ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان کو منحوس یا نحوست کہا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں سے اچھا سلوک رزق کو بڑھاتا ہے، اور ان سے بد سلوکی نحوست ہے۔ اب یہاں فعل کو منحوس کہا گیا ہے، کسی کا غلام ہے، اب غلام تو نہیں لیکن ملازمین تو ہے نا۔ اب ہمارے ہاں تو ملازمین بھی ایسے ہیں، دیکھیں حالت نوجوانوں کی تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور معمولی کاموں کے لیے وہ بیچارے مجبور ہیں کہ چلو یہی دے دو، کچھ تو ملے، کچھ تو حلال کماؤں۔ وہ جہاں کبھی میٹرک پاس لڑکے کام کیا کرتے تھے، MBA کی ڈگری ہولڈر وہ کام کر رہے ہیں۔ اب بے روزگاری تو اس حد تک ہے۔ اب ایسے میں وہ جو ملازمین ہیں وہ باس کی اس حد تک خوشامد کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، جوان بہنیں ہیں، ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، اگر یہ بھی جاب گئی تو کیا کروں گا۔ اب اس صورتحال میں اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ بدسلوکی، یہ نحوست ہے، یہ نحوست ہے۔ اور ان ملازمین کے ساتھ حسن سلوک یہ رزق کو بڑھانے والا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صبح سویرے صدقہ کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ کوئی بھی مصیبت ہے، تکلیف ہے، بلا ہے، آفت ہے، ٹوٹنے والی ہے نا، وہ صدقے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو مصیبت جو ہوتی ہے، نحوست جو ہوتی ہے، وہ اپنے برے عملوں کی ہوتی ہے۔ جو ہم نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مصیبتیں تم دیکھتے ہو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے،
فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ اب ساری جوانی الٹے کاموں میں گزار دو تو بیماریاں نہیں لگیں گی تو اور کیا ہوگا؟ حرام دیکھتے ساری رات گزار دو تو نقصان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہمیشہ جھوٹ بول کر ہی بزنس کرو گے تو پھر کہو گے ڈیل اچھی نہیں ہے، پارٹیاں ٹوٹ گئی ہیں، تو وہ جھوٹ کا وبال ہے نا، اس کی نحوست ہے۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ بھئی میرے سارے معاملات ٹھیک ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں سود کھا بھی لوں تو کیا ہے، تو اللہ سے اعلان جنگ کرو گے تو نحوست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ کروڑوں اربوں پتی جو ہے وہ غریب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے نہیں ہیں۔ تو فرمایا نحوست کیا ہوتی ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر جو تم فساد دیکھتے ہو، جو تم مصیبتیں دیکھتے ہو، جو تم آفتیں دیکھتے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری تمہاری غلطیوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ رکھنا چاہیے کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی شخصیت منحوس ہے۔ منحوس اگر کچھ ہے تو وہ ہمارا برا عمل ہے۔ زبان کا غلط استعمال منحوس ہے، آنکھوں کا غلط استعمال منحوس ہے، پیروں کا غلط استعمال منحوس ہے، ہاتھوں کا غلط استعمال منحوس ہے۔ ایک غلط فیصلہ کئی سال تک آپ کے کاروبار کو دباؤ میں رکھتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے؟ کسی ایک وقت میں آپ نے غلط ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے، ایک بولڈ سٹیپ لیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے یار وہ اگر اس وقت میں نے ایک غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اتنے سال مجھے یہ تکلیفوں میں دن نہ گزارنے پڑتے، اتنی مصیبتیں نہ مجھ پر آتی، اتنے کرائسس سے نہ مجھے گزرنا پڑتا۔ تو جب دنیا داری کے اعتبار سے غلط فیصلوں کا اتنا نقصان ہوتا ہے تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ نے ڈرایا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا، کیا اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا؟ یہ اس کی نحوست ہے۔ سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے۔ چند واقعات جو سفر کے ماہ میں ہوئے۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ صفر المظفر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی ہوئی۔ کتنی بڑی دلیل ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے باوجود ہم سمجھیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے شادیاں ٹوٹ جائیں گی، تو بھی شادی تو کسی بھی ماہ میں کی ہوئی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن سفر کی وجہ سے جو سفر میں شادی کی تھی وہ نہیں ٹوٹنے والی۔ اگر ٹوٹنے والی ہوتی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی اس لاڈلی شہزادی کو، جس سے حضور اتنی محبت کرتے ہیں کہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اور میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سفر کے مہینے میں ان کی شادی کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر پر 10 روز سے زیادہ محاصرہ جاری رکھا، اور آخر کار 7 ہجری صفر المظفر کے مہینے میں قلعہ خیبر فتح ہوا۔ سفر کے مہینے میں خیبر فتح ہوا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صفر المظفر 8 ہجری میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات سر انجام دی۔ صفر المظفر 16 ہجری میں کسرا کا محل فتح ہوا، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16 ہجری میں حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے محل میں جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق کی مملکت میں پڑھا گیا، اور یہ سفر کا مہینہ تھا۔ اب یہ سارے اچھے اچھے واقعات تو سفر کے ماہ میں ہو رہے ہیں۔ یہ چند واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو تاریخ اسلام میں سفر کے ماہ میں ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔